5 احادیث مبارکہ اس کے بارے میں سنیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جگہ خیمہ لگایا ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، وہاں تھی قبر، قبر کا نشان نہیں نہ ہوگا، وہاں تھی قبر، قبر کے اوپر انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ ساری رات وہاں سے ان کو آواز آتی رہی جیسے کوئی آدمی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، یہ سورت ہے تبارک الذی، ساری سورت سن رہا ہوں۔ وہ بڑے پریشان، صبح آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سورت مانعہ ہے، مانعہ۔ جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے عذاب اس کے قریب نہیں آ سکتا، یہ روک دینے والی ہے عذاب کو۔ اور فرمایا یہ منجیہ ہے، منجیہ ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی۔ وہ آدمی زندگی میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ ایک اور سرکار کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیں، اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے، اس کی صرف 30 آیات ہیں، 30 آیات، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی تھی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آپ نے اس سورت کی طرف اشارہ کیا، اس کی 30 آیات۔ سرکار کا ایک اور ارشاد گرامی سماعت فرمائیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی سفر ہو یا حضر، حضر کا معنی جیسے ہم اپنے گھر میں ہیں، سفر کا مطلب کو کراچی گیا ہوا ہے، پشاور گیا ہوا ہے، پنڈی گیا ہوا ہے، سفر ہو یا حضر، اللہ کے نبی ہر رات کو سورت سجدہ اور سورت ملک تلاوت کر کے سوتے تھے۔ یار کو بڑی صورتیں نہیں ہیں، آپ بھی کر لیا کریں، یہ امام کائنات کا عمل ہے۔ ہر رات سفر ہو یا حضر سورت سجدہ جو 21ویں سپارے میں آتی ہے، 3 رکوع، اس کے چھوٹی سی سورت ہے، وہ بڑی نہیں ہے، آپ اگر پڑھیں گے 5 منٹ لگیں گے۔ فرمایا سفر ہو یا حضر، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ سورت سجدہ اور سورت ملک تلاوت کرتے تھے۔ سرکار کا چوتھا ایک اور حدیث بات سنیں، ابن عباس سے ہے، جو نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ میں تجھے کوئی تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا دو، بڑی مہربانی اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دیں گے۔ سنیں کیا فرمایا؟ فرمایا سورت ملک پڑھا کر، اور اپنی بیوی کو بھی پڑھایا کر، اور اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھایا کر، اپنے بیٹوں کو بھی پڑھایا کر، اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھایا کر۔ آگے لفظ دیکھو کیا کہا یہ سورت منجیہ ہے، انسان کو عذاب قبر سے نجات دینے والی۔ اگلا لفظ ذرا غور کریں، فرمایا یہ مجادلہ ہے، مجادلہ۔ جو آدمی سورت ملک کی تلاوت کرتا ہے نا، اس کا قاری ہے، یہ سورت قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی اس کے لیے، اے اللہ یہ تو میری تلاوت کرتا رہا، اس کو جنت میں داخل فرما۔ جھگڑا کا لفظ ہے وہاں، جھگڑے کا۔ سرکار کا آخری اور 5واں ارشاد گرامی سماعت فرمائے، ہر آدمی کی اپنی اپنی خواہش ہے، کوئی کہتا ہے میں 10 مربے کا مالک بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں لینڈ کروزر لے لوں، کوئی کہتا ہے میں وزیر بن جاؤں، لیکن میرے نبی کی خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورت ملک آ جائے۔ وہ کتنا پیار کرتے سی سارے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا میری دلی خواہش یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورت ملک آ جائے۔ کیوں بھلا؟ کیوں بات؟ کیونکہ جب یہ پڑھیں گے عذاب قبر سے بچ جائیں۔